السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون الساححون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون۔ سبحان اللہ۔ آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است و حسین بادشاہ است و سبحان حسین، اللہ، سبحان دین اللہ۔ است و حسین دی پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ الا است و حسین۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادِ گل موقبہ امداد کن۔ آج شب عاشور ہے اور ہماری یہ محفل 9ویں محفل ہے اس سال کی 2020 اور 1442 کی۔ اللہ کی توفیق سے اس محفل کا انعقاد ہوا اور ہماری محفل میں روزانہ شہر مالیگاؤں کے عوام سے لے کر عمائدین تک اور ساتھ ہی ساتھ علماء، مفتیان کرام، حفاظ، ائمہ آتے رہیں، اور آج ہماری محفل میں بریلی شریف سے حضور سیدی مفتی اعظمین رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے مرید حضرت ایوب بابا نوری مدظ اللہ العالی بھی ہماری محفل کی زینت ہے، اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت، سلامتی، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج شب عاشور ہے اور ساتھ ہی ساتھ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضور سیدی مرشدی
امام سلسلہ برکاتیہ سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس سراپا قدس بھی ہے۔ اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کل کی گفتگو اگر آپ کی سماعتوں کے اندر محفوظ ہوگی تو کل کی گفتگو میں امام علی مقام مکۃ المکرمہ سے کربلا شریف تک پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد جنگ کا آغاز بھی ہوا، آپ نے اس کو سماعت کیا اور 2-3 شہادتیں بھی جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ کل پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی کی شہادت پڑھی گئی، حضرت وہب کی شہادت پڑھی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ہلال، یہ حضرت وہب اور حضرت ہلال یہ دونوں چند دنوں کے دولہ تھے۔ حضرت وہب تو صرف 17 دن ہوئے تھے اور حضرت ہلال کو بھی بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اور اب جو ہے اس مبارک رات میں جب کہ دعائیں مقبول ہوتی ہے، یہ مقبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، بڑی عظیم شب ہے۔ اب ہم جو داستان کربلا ہے جو خون سے لکھی گئی ہے، بلکہ ایسی تاریخ ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر لیا ہے، ان شہادتوں کو آپ سنیں اور سننے کے بعد جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ میری آواز جہاں تک اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں پہنچا رہا ہے، ان سب سے میری گزارش ہے کہ ہر شہادت پر اتنا سوچنا کہ دین کی خاطر اور دین کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ جو روزانہ 5 وقت ہم مسجدوں سے اذان سنتے ہیں، تو یہ اذان کو باقی رکھنے کے لیے، نماز کو باقی رکھنے کے لیے، قرآن کو باقی رکھنے کے لیے کتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ اب میدان کربلا میں چلتے ہیں اور تصورات کی دنیا میں یہاں سے ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ حضور مفتی اعظم نے نعت کے پیرائے میں کہا تھا، لیکن اس کو ہم منقبت کے پیرائے میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ آئیے تصورات کی دنیا میں اب وہیں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کا میدان ہے، امام عرش مقام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ عمیر کلبی کی شہادت ہو گئی، جناب وہب کی شہادت ہو گئی، حضرت ہلال کی شہادت ہو گئی۔ اگرچہ مورخین نے شہادت کے متعلق کسی کی شہادت پہلے اور کسی کی شہادت بعد میں لکھی ہے، لیکن چونکہ بیان کے درمیان تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے ذوق کے مطابق شہادتوں کو الگ ترتیب پڑھتے ہیں۔ حالانکہ شہادت سب کی الگ الگ ہوئی، اگر اس کو اس ترتیب سے پڑھا جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن سارے مورخین اس بات پر متفق ہے کہ سب سے آخر میں جو شہادت ہوئی ہے وہ 3 شہادتیں ہیں۔ ایک تو غازی عباس کی، ایک تو حضرت مولا علی اکبر کی، اور ایک تو امام حسین کی۔ اور حضرت علی اکبر اور امام حسین کی شہادت کے درمیان امام علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ شہادتیں الگ ترتیب ہے، باقی ہر شہادت کے اندر جو ہے وہ الگ الگ ترتیب مورخین نے بیان کیا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی تاکہ ہو سکتا ہے کوئی تاریخ کی کتاب پڑھے اور اس میں کوئی شہادت پہلے پڑھے کوئی بعد میں پڑھے تو سوچے ہم نے تو ایسے سنا ہے، یہ بھی بات آ سکتی ہے۔ تو اس لیے شہادت کی ترتیب مورخین کے نزدیک الگ ہے، بیان کے درمیان الگ ہے۔ اب شہادتیں ہو رہی ہے، جناب حر جو ہے، حر آئے اور حر کے ساتھ ساتھ جناب حر کے بھائی بھی آئے۔ قافلہ حسینی میں ایک تنہا حر نہیں آئے تھے، اس طرف سے جناب حر بھی آئے تھے، حر کے بھائی بھی آئے تھے، حر کے بھتیجے بھی آئے تھے، اتنے لوگ جو ہے وہ پلٹے۔ امام علی مقام بار بار جو یہ کہتے تھے کہ لوگوں اس شریر کا، اس فاسق و فاجر کا ساتھ چھوڑ دو،
اور اللہ کے دین کی حمایت کے لیے اس طرف آ جاؤ، تو چند لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ لیکن مشہور حضرت حر کا واقعہ ہے۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان میں گئے اور لڑتے لڑتے، آپ بڑے طاقتور تھے، بڑے عظیم تھے، 1000 کے برابر، 1000 سپاہ کے برابر آپ کی طاقت کو جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت حر نے جب ان سے جو ہے وہ مقابلہ کیا تو پھر چاروں طرف سے جناب حر کو انہوں نے گھیر لیا، اور حضرت حر جو ہے جب زمین پر آئے تو امام علی مقام کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ جب امام علی مقام تشریف لے گئے تو کیا دیکھا، وہاں جانے کے بعد امام علی مقام نے کہ حر زمین پر ہیں اور جو ہے وہ زخمی ہے حضرت حر، تو امام پہنچے اور ان کے سر کو اپنی گود میں لیا۔ یہ دیکھیے مقدر کی بات ہے، ان کے سر کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا۔ تو جیسے ہی امام نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرا تو حر نے آنکھیں کھول دی، اور حر آنکھیں کھولنے کے بعد جو ہے جب امام کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں حر کیا چاہتا ہے؟ حر نے کہا امام ایک بار صرف کہہ دے، دل کو تسلی مل جائے گی کہ آپ حر سے راضی ہے کہ ناراض ہیں۔ تو امام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھنے میں خطا اور غلطی نہیں کی ہے، تو حر ہے حر، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی جہنم سے آزاد ہے۔ میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور میرے نانا بھی تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے امام کے آوان و انصار جتنے تھے سب کی شہادتیں ہوتی رہی۔ حضرت ظہیر کی بھی شہادت ہوئی، حضرت حبیب ابن مظاہر کی شہادت ہوئی، ان کو حبیب ابن مظہر بھی لکھا گیا ہے تاریخ کے اندر۔ تو ان کی شہادت بھی جب جناب یہ صحابی رسول تھے جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا، جب ان کی شہادت ہوئی تو امام نے ان کی شہادت پر ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں حبیب تو حبیب حسین ہے، حبیب تو حبیب حسین ہے، اور فرمایا تیرے جانے سے میرا ایک بازو کٹ گیا۔ یہ حضرت حبیب کی خصوصیت ہے۔ اللہ کبھی آپ کو کربلا نصیب کرے اور آپ کربلا شریف جائیں، ہم سب جائیں، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ سارے شہیدوں کی مزار ایک ساتھ ہے، اور جو ہے وہ حضرت حبیب کا مزار ابھی بھی جو ہے وہ الگ سے ہے۔ تو آپ وہاں حاضری دیں گے تو آپ کو یہ منظر یاد آئے گا کہ حضرت حبیب کی قربانی کیا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا میں صحابہ بھی تھے، امام حسین خود بھی صحابی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق کہ کربلا میں امام حسین کے علاوہ 7 یا 9 صحابی رسول موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پھر کیا ہوا؟ اب سارے آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب سب کی شہادت کے بعد باری آتی ہے ہاشمی نوجوانوں کی، باری آتی ہے بی بی زہرا کے باغ کے پھولوں کی، باری آتی ہے علوی گلستان کے جو ہے وہ پھولوں کی، اور پھر جب تک کہ یہ آوان و انصار موجود رہے، حیات رہے، انہوں نے کبھی بھی خاندان نبوت کے کسی فرد کو میدان میں جانے کی قصداً اجازت نہیں دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سب شہید ہو جاتے ہیں، امام علی مقام ایک ایک انصار کی، ایک ایک مددگار کی لاش کو اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کر کے جو ہے وہ خیمے میں رکھتے ہیں۔ ایسے میں اب حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل جو ہے اجازت طلب کرتے ہیں، چچا جان آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں میدان میں جاؤں۔ امام نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا میرے بھتیجے، میرے لخت جگر، تیرے بابا کا اور تیرے بھائیوں کا غم ہی میرے دل کو چھلنی کیے جاتا ہے، اور ان کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک کام کرو کہ تم اپنی ماں کو ساتھ میں لے کر جو ہے وہ کربلا کے میدان سے چلے جاؤ، میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی اعتراض نہیں کروں گا، مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا چچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات میں آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم سب بھائی آپ کے قدموں پہ اپنے آپ کو قربان کر دیں گے تاکہ دادی زہرا پاک کی بارگاہ میں
میری ماں میرا باپ سرخرو ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اجازت لے کر عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل وہ بھی میدان میں گئے، ان کے بھائی تھے وہ بھی میدان میں گئے، ایک ایک کر کے یہ سب شہید ہو گئے۔ حضرت عقیل کے بیٹے، عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے یعنی مسلم بن عقیل کے بھائی، یہ لوگ بھی میدان میں گئے، تقریباً ان کی تعداد 4 تھی، یعنی امام مسلم کو ملا کر حضرت عقیل کے 5 بیٹے امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہوئے اور شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا مولائے کائنات کے مزید اور 4 بیٹے وہ بھی میدان کربلا میں جناب عباس کے علاوہ تھے، وہ بھی شہید ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ الاکبر ابن علی، یہ بھی امام علی پاک علی مرتضیٰ کے شہزادے، یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے جناب عون ابن علی یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، حالانکہ ان میں سے ابو بکر ابن علی یا عمر ابن علی کے بارے میں مورخین کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے اندر موجود نہیں تھے، لیکن 5 بیٹے امام حسین کے علاوہ مولا علی کے امام حسین سے پہلے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسن کے بیٹوں کی باری آتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ ابن امام حسن وہ بھی میدان میں گئے اور شہید ہوئے۔ ایک ایک کی شہادت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اب وقت اس بات کی گنجائش نہیں دیتا، اس لیے کہ آج کا دن ہے اور آج 2 محفلیں ہونا ہے، 11 محفلیں ہونی تھی، آج 2 محفلیں ہونا ہے۔ بیان کی محفل کے اختتام کے بعد چونکہ شب عاشور ہے، آج فوری طور پر نعت اور منقبت کی محفل شروع ہو جائے گی، اور پھر کل جو ہے وہ مابعد کربلا ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے۔ یہ امید تھی کہ 10 دن کی محفل ہو رہی ہے تو شہادتیں تفصیل سے پڑھنے کو ملے گی، لیکن پھر وہی اللہ کی جو مرضی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، میں نام صرف اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ کس کے کتنے بیٹے جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن امام حسن یہ گئے، یہ بہت طاقتور تھے اور بڑے جو ہے وہ بہادر تھے، انہوں نے یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 520 یزیدیوں کو انہوں نے اکیلے قتل کیا۔ عبداللہ ابن امام حسن اتنے بہادر تھے یہ۔ پھر اسی طرح ان کے بھائی حضرت احمد بن امام حسن، ان کا نام محمد احمد ہے، ابن امام حسن، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسن کے تیسرے بیٹے حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام قاسم امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، امام حسن کے بڑے چہیتے تھے اور امام حسین کے بڑے چہیتے تھے، بہت خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے۔ ابھی ذکر آتا ہے ان کے بارے میں، مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی جو چھوٹی شہزادی تھی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بعض مورخین نے ان کا نام سکینہ بھی لکھا ہے، بالخصوص ہمارے بعض علماء اہل سنت نے ماضی قریب کے انہوں نے سکینہ لکھا ہے، لیکن عوام میں ان کا نام مشہور سکینہ ہے، جیسے کہ اصل تلفظ جو وہ زلیخہ ہے لیکن عوام میں مشہور زلیخہ ہے، اس طریقے سے نام کا معاملہ ہے۔ تو جناب سکینہ یہ چھوٹی صاحبزادی تھی، شہزادی تھی امام حسین کی، اور ان کی نسبت امام قاسم کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ البتہ نسبت طے ہونے پر اکثر مورخین کا اتفاق ہے، لیکن یہ جو بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ معاذ اللہ کربلا کے اندر ان کی شادی ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ جو ہے وہ اس سے ہمارے اکثر اہل سنت کے مورخین نے اختلاف کیا ہے۔ تو امام قاسم کی نسبت امام حضرت سیدہ سکینہ کے ساتھ طے تھی۔ اب جب اپنے بھائی کو جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا، چچا شہید ہو گئے، وہ سب ایک کے بعد ایک جانثاری کرنے لگے، تو جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 19 سال بتائی جاتی ہے، وہ آئے اور آنے کے بعد کہا چچا اب میں بھی میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ حضرت قاسم کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، اور اس کے بعد فرمایا ایک ایک جاتا ہے کوئی واپس نہیں آتا، میرے بھائی کی نشانی ہو اور میں تمہیں کیسے میدان میں جانے کی اجازت دوں۔ دیکھیے یہ قدرت کا نظام قدرت ہے۔
ایسا بھی ہو سکتا تھا، آپ توجہ کریں، دھیان دیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پہلے امام حسین شہید ہو جاتے، بعد میں سب شہید ہوتے، لیکن امتحان کتنا کڑا ہے، امتحان کتنا سخت ہے قدرت کی طرف سے کہ نگاہوں کے سامنے سب لختے جگر، چہیتے، لاڈلے سب کٹ رہے ہیں، اور امام کو آخری میں شہادت کا جام پلایا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جسے اپناتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں، جسے اپنا بناتے ہیں، جسے قرب کی دولت عطا کرتے ہیں، اس سے امتحان کتنا بڑا لیتے ہیں، اسے کیسے آزماتے ہیں۔ یہ مرتبے بستر پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے نرم گدوں پہ نہیں ملتے، یہ مرتبے جو ہے وہ لذیذ کھانوں کے دسترخوان پر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو کربلا کے ریگزاروں پر ملتے ہیں، یہ مرتبے تو آزمائش امتحان گاؤں میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں امام قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا اجازت۔ امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا، کہا کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، میں کیسے اجازت دے دوں؟ نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم، وہ تیرے 3 بھائی تو شہید ہو چکے، حسن مسنہ چھوٹا، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ امام نے فرمایا نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ مشہور روایت ہے، امام قاسم نے بڑی منت کی، اور منت کرنے کے بعد کہا کہ چچا جانے تو دینا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام قاسم پلٹے سیدہ زینب سے، چونکہ مردوں کے خیمے الگ تھے اور عورتوں کے خیمے الگ تھے، اور عورتوں میں بھی بہت سو کے خیمے الگ الگ تھے۔ آپ کربلا شریف جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ان خیموں کے نشانات موجود ہیں۔ امام قاسم سیدہ زینب کے خیمے میں گئے، پھپھی کے خیمے میں، اس لیے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بعد خاندان میں جس عورت کو اور ان کے فیصلے کو حرف آخر مانا جاتا تھا وہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ یعنی یہ ایک ایسی خاتون تھی گویا کہ یہ مرکز تھی ان کا، اور اپنی بات منوانے کے لیے سب اسی طرف کا رخ کرتے تھے۔ سیدہ زینب کے پاس گئے اور روتے ہوئے کہا پھوپھی آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے دیکھیں، آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر رو پڑی، کہنے لگی ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے پھوپھی امی میرے بابا امام حسن تو سن 50 ہجری میں، یعنی آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے شہید ہوئے، لیکن آج سے پہلے قاسم نے اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہر ضد پوری کی جاتی تھی، ہر مانگ پوری کی جاتی تھی، ہر سوال پورا کیا جاتا تھا، چچا سے کبھی نہ نہیں سنا، لیکن آج داغ یتیمی کا احساس ہو گیا۔ آج چچا نے احساس دلا دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ آج مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں، چچا نے منع کر دیا۔ سیدہ زینب رو پڑی اور امام قاسم رو پڑے۔ ایسے میں امام قاسم روتے روتے اچانک آپ کا ہاتھ اپنے بازو پر گیا۔ جب بازو پر گیا تو کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایک تعویذ کی شکل میں ایک چٹھی بندھی ہوئی ہے۔ آپ اچانک 10 سال پیچھے چلے گئے، ماضی کے گویا کے جھروکے میں جھانکنے لگے، اور وہ کیفیت، وہ حالت کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وعلا جدی والے السلام کی کو قے ہو رہی ہے، اور آنتیں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے۔ ایسے میں ان حالات میں امام حسن پاک اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا، اور لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا زندگی میں آج کے بعد جب سب سے زیادہ مصیبت کا دن آئے تو اس کو کھول کے پڑھ لینا۔ امام حسن کو، امام حسن کے بیٹے امام قاسم کو، سارے بیٹوں کو امام حسین نے ان 10 سالوں میں کبھی مصیبت سے گزرنے نہیں دیا، کبھی تکلیف آنے نہیں دی۔ سوچے تو صحیح وہ کیسا چچا تھا، کیسے حقوق نبھائے کہ کبھی بھتیجوں کو احساس نہیں ہوا کہ بابا شہید ہو گئے۔ امام قاسم نے کہا پھوپھی میرے بابا کی وصیت یاد آئی۔ بابا نے کہا تھا بیٹے جب زندگی میں بڑا مشکل اور مصیبت کا دن آئے تو یہ میرا خط، یہ میری چٹھی
یہ کھول کے پڑھ لینا، اس کو بازو پہ باندھ لینا۔ آج سے بڑھ کر اور مصیبت کا دن کون ہوگا؟ جیسے وہ چٹھی کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا، میرے بیٹے، میرے دل کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے قاسم، میں جانتا ہوں آج کے دن تو کربلا میں ہے۔ نبی کے گھر والوں کو کیسی بات پتہ تھی؟ آج کے دن تو کربلا میں ہے، میرا بھائی حسین اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹا رہا ہے، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بھائی سے پہلے ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ حضرت قاسم نے وہ پڑھا، پھوپھی کو سانت لیا، کہنے لگے چچا آپ نے تو روکا لیکن میرے بابا مجھے شہادت کی سند دے گئے، دیکھیں ذرا، اللہ اکبر۔ جس وقت وہ آپ نے خط دیکھا، یہاں پر ہمارے اہل سنت کے بڑے عالم حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضور سیدی بدر ملت مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں اکثر ایک بات بیان فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ آپ نے وہ خط دیکھا، وہ چٹھی دیکھی امام حسن مجتبیٰ کی تحریر، تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے مولا، میرے بھائی حسن نے اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی نصیحت کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اپنی نسل کی پرواہ نہیں کی، اور اپنے بیٹے کو میرے قدموں پہ قربان ہونے کی وصیت کی۔ مولا تو مسافروں کی دعا قبول کرتا ہے، اس وقت حسین مسافر بھی ہے، جمعہ کے دن دعا مقبول ہوتی ہے، حسین جمعہ کے دن میں بھی ہے، تو مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مجاہد بھی ہے، جہاد میں بھی ہے، تو مظلوم کی دعا کرتا ہے، حسین مظلوم بھی ہے۔ میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا، گویا کہ اشارہ دیا گیا باقی رہے گی، اور اس کے انعام میں آپ کے بھائی حسن کے یہاں ایک ایسا شہزادہ پیدا کریں گے جو مقام نبیوں میں آپ کے نانا کو دیا گیا ہے، وہ مقام ولیوں میں حسن کے بیٹے عبد القادر جیلانی کو عطا کریں۔ امام قاسم نے کہا چچا یہ شہادت کی سند میرے بابا نے دی ہے، اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کا وہ شہزادہ جب امام عالی مقام کو پیش کرتا ہے تو امام رو کر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ امام قاسم کی امی ساتھ تھی، کیا وہ خواتین تھی، کیا وہ شہزادیاں تھی کہ جوان بیٹا جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، لیکن جب امام قاسم کی امی نے امام قاسم کو سینے سے لگایا تو کہا بیٹے جاؤ اور چچا پر دین کے خاطر قربان ہو جاؤ، اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ حسن کو لڑنے کا شعور نہ تھا، جا کر بتا دے کہ تو بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہے، جا کے ثابت کر دے، پیٹ نہیں دکھانا بیٹا، زخم سینے پہ کھانا، پیٹ پہ نہیں کھانا۔ اور ماں بیٹے کی پیشانی چوم کر کہتی ہے کہ اب تیری اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ کیسی وہ خواتین تھی، اللہ کے دین کے لیے ان کے جذبات کیا تھے۔ آج بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے تو مائیں کہتی ہے کیا ملا بن رہا ہے، مولوی بن رہا ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا منہ دکھائیں گی یہ خواتین اللہ کی بارگاہ میں، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اللہ اکبر۔ امام قاسم گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے جیسے ہی چلے تو آپ کا چہرہ حمید بن مسلم یہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، لیکن یہ سائیڈ ہو گیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے بعد اس پر یہ منکشف ہوا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن تھا ان کے ساتھ۔ وہ بیان کرتا ہے، بہت سے مورخین نے کئی روایتیں اس کے حوالے سے لکھی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم آئے تو ان کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند رات میں چمکتا ہے، حسن کا چاند دن میں چمک رہا تھا، اور اتنا دیکھنے میں بھلا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے سراپا دیکھا تو میں نے یہاں تک دیکھا اس شہزادے کو کہ اس نے جو جوتا پہن رکھا تھا
دوسرے پیر کا، جسے لوگ الٹا پیر کہتے ہیں، دوسرے پیر کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. 6 مہینے سے سفر میں تھے. شعبان 2 یا 4 کو سفر شروع ہوتا ہے اور محرم شریف کی 2 تاریخ کو سفر مکمل ہوتا ہے. محرم کی 2 تاریخ کو، اس لیے کہ کربلا پہنچ گئے تھے، منزل پہنچ گئے تھے، اگرچہ جنگ 10 کو ہوئی. تو الٹے پیر کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نے دیکھا خوبصورت جوان تھا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. کہا میں حسن کا بیٹا ہوں، کون ہے میرے مقابلے میں آنے والا؟ بھیجو. اگرچہ 3 دن سے پیاسا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، لیکن بھیجو. کس کو بھیجتے ہو؟ وہ ایسا لگتا تھا کڑیل جوان 19 سال کا، یوں لگتا تھا کہ جیسے خیبر کی یاد تازہ ہو رہی ہو، اور خیبر میں علی نے جیسے مرحب کو پکارا تھا ویسے وہ اپنا مبارز طلب کر رہا تھا. لیکن لشکر یزید میں کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس جوان کا مقابلہ کرتا. کوئی کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا، وہ کہتا تو جا. حتیٰ کہ ملک شام کا بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا، ارزق کو عمر بن سعد نے کہا ارزق تو جا اور اس لڑکے سے لڑ. تو جیسے ہی ارزق نے سنا، اس نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑوں کو مات دی ہے، میں اس بچے سے نہیں لڑوں گا، اس سے لڑنا میری توہین ہے، میری توہین نہ کر. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا کہ عمر بن سعد نے کہا اس کو بچہ مت سمجھ، یہ حیدر کا پوتا ہے، حیدر کا، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دشمن تھے لیکن احساس تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم، حسین لڑنے نہیں گئے تھے. اگر حسین لڑنے پر آ جاتے تو 22,000 کو واپس جانے کا موقع نہیں ملتا. وہاں تو حق کا تحفظ تھا، وہاں تو باطل کو بے نقاب کرنا تھا. اگر لڑنے پر آ جاتے، جس کے بابا کی شان یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھینک دے تو 40 لوگ پھر اس کو مل کے اٹھا نہ سکے. فاتح خیبر کے شہزادے تھے، معمولی لوگ نہیں تھے. اور یہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہادری سیکھنا ہے اس گھرانے سے. ہاں، صرف اپنے بال سنوارنے کے چکر میں مت رہو، صرف واٹس ایپ اور فیس بک کے چکر میں زنانہ فطرت اختیار مت کرو. مرد ہو مرد. اہل بیت نے ہمیں مردانگی سکھائی ہے، بہادری سکھائی ہے، جرأت سکھائی ہے، ہمت سکھائی ہے، شجاعت سکھائی ہے. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب حق کی بات آتی ہے تو پھر ایسے ڈٹو جیسے کہ قاسم ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے اون و محمد ڈٹے تھے، ایسے ڈٹو جیسے عباس علمدار ڈٹے تھے. جرأت و بہادری ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں. ہم ظلم پسند نہیں کرتے لیکن زنانیت کو بھی پسند نہیں کرتے، نسوانیت کو بھی پسند نہیں کرتے. یہ اپنے اندر جرأت کربلا پیدا کرتی ہے. امام قاسم نے کہا بھیجو کس کو بھیجتے ہو؟ عمر بن سعد نے، شقی ابن سعد نے کہا ارزق تو جا. ارزق نے کہا یہ بچہ ہے، بچے سے میں نہیں لڑتا. تو اس نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، علی کا، حسن کا بیٹا. یہ اس نے کہا دیکھ میرا ایک بیٹا جائے گا، پھر دیکھ کس کے 2 ٹکڑے ابھی تڑپیں گے. ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جب ارزق نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا آیا مست ہاتھی کی طرح، اور اس نے امام قاسم کو کہا کہ تم جیسوں کو تو ہم بائیں ہاتھ سے قتل کرتے. امام قاسم نے کہا علی کا پوتا ہوں، پہچانا نہیں تو نے؟ اور یہ مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر طبری کو اٹھا کر پڑھے، ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے. اور جب وہ گرا نیچے تو اس کے گھوڑے پر خود بیٹھ گئے، اس کی تلوار پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ جنگ میں اسے جو ہے وہ جواز کی حیثیت حاصل ہے. پھر اس کے بعد ارزق کا ایک بیٹا جب مرا تو دوسرا اس پہ غصے میں آ کر کے وہ چلا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے.
تیسرا غصے میں آیا، اس کو بھی نیزہ مارا، اس کو بھی گرایا، 4 اس کے بیٹے مار گرائے۔ ارزق نے دیکھا تو اب تو وہ بالکل کنگالی ہو گیا تھا، اس کے کوئی بچے تو اب بچے نہیں تھے، چاروں کو جہنم رسید کر دیا۔ تو وہ مست ہاتھی کی طرح چنگاڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے آیا اور کہا، اے لڑکے، تو نے میرے 4 بیٹوں کو قتل کیا، اب دیکھ میں تجھے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ امام قاسم نے کہا، اتنا بڑا پہلوان اپنے آپ کو اور بڑا بہادر سمجھتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی، جیسے کہ تجھے گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ اس نے زین کی طرف دیکھا، یہ تلوار کا وار کیا کہ اس کے بیٹوں ٹکڑے کر دی۔ اور اس کے بعد امام قاسم گھوڑے کو دوڑاتے پلٹ کر کے واپس آتے ہیں، اور واپس آ کر کہتے ہیں، چچا جو مانگا ہمیشہ دیا، 1 کٹورا پانی پلائیں، صرف 1 کٹورا، اگر آپ 1 کٹورا مجھے پانی دے دیں، ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا، علی کا پوتا ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، آپ دیکھیں گے کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا۔ امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا، بیٹا انتظار کرو، اب تمہیں دنیا کا پانی نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر رخصت کیا۔ امام قاسم آئے، ادھر منصوبہ بن چکا تھا کہ جب یہ جوان آئے گا تو چاروں طرف سے اسے گھیر لیا جائے گا۔ جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مورخ لکھتا ہے کہ امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیرا گیا، تیروں کی برسات اور بوچھار کر دی گئی۔ امام قاسم گھوڑے کے سم جو ریت سے ٹکرا رہے تھے، اس سے گرد اٹھی، دھول اٹھی، اور اسی دھول کے اندر امام قاسم اور وہ یزیدی فوج سب کے سب چھپ گئے۔ اسی گرد سے ایک آواز آئی، چچا میری خبر لیجئے، چچا میری مدد کیجئے۔ جیسے امام حسین خیمے کے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی سنا چچا میری خبر دیجئے، امام کے ہاتھ سینے پر آ گئے، سینہ پکڑ لیا، کلیجہ پکڑ لیا، میرے بھائی کی نشانی جو میرے ساتھ تھی وہ چلی گئی۔ اور آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت وہاں کا رخ کیا، غبار چھٹا تو اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ امام قاسم کو شہید ہی نہیں کیا گیا تھا۔ شہید کرنے کے بعد آپ کے جسم اقدس پر ایسے گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل دیا گیا تھا کہ جب امام قاسم کو امام حسین لے کر کے وہاں سے خیمے تک لائے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، امام قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں، معتبر مورخین لکھتے ہیں، یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ گھسیٹے کیوں جا رہے تھے پیر؟ اس لیے کہ جسم اقدس کو کچل کر، اتنا انہوں نے کچل دیا تھا، کوئی چیز جب کچلی جاتی ہے تو وہ پھیل جاتی ہے، اتنا کچل دیا تھا کہ آپ کے وہ جسم اقدس سے جو پیر تھے وہ زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ اور جب سیدانیوں نے، سید زادیوں نے جب قاسم کا یہ حال دیکھا، چیخ نکل گئی۔ امام نے کہا، خبردار ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کے لیے صبر کرو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، ورنہ اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ ابھی قاسم کا لاشا امام نے خیمے میں لا کر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں بہن 2 ننھے شہزادوں کو لے کر سیدہ زینب آئی، اور آنے کے بعد کہا، بھیا سب جا چکے ہیں، اب کربلا میں میرے اون و محمد کو جانے کی اجازت دو۔ امام نے کہا، بہن بھائی کی محبت کا امتحان نہ لو، کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ننھے بھنجے بھی شہید ہو جائیں گے، سب تو چلے گئے، امتحان مت لو میرا، میں لاشیں اٹھا کے لا رہا ہوں صبح سے، اور اب تم ان کے لیے، ننھے سے بچوں کے لیے کہتی ہو؟ زینب نے کہا کہ بی بی زہرا کی بارگاہ میں مجھے شرمندہ نہ کرو، اور میری یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لو، بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے کبھی اپنی بہن کو نہ نہیں کہا، میرے بچوں کو، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، کیا شجرہ نسب تھا ان کا، اون و محمد کا، کہ جعفر طیار ان کے پوتے، مولا علی کے نواسے، اللہ اکبر، اون و محمد دونوں کو کہا کہ قبول کر لیں، ورنہ قیامت کے دن بی بی زہرا کو منہ کیا دکھاؤں گی؟ جب سیدہ زہرا پوچھے گی، زینب
میرا لال دین کے لیے قربان ہوتا تھا اور تو اپنے لالوں کو بچا کر رکھی تھی، میں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے میری یہ 2 قربانیاں قبول کر لیں۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی منظور ہے خدا کو تو میں اجازت دیتا ہوں۔ سیدہ زینب نے دونوں ننھے بیٹوں کو، تاریخ میں عمر مختلف آئی ہے، 10 اور 12 سال کی عمر بتائی، بعض نے 8-10 سال کی عمر بھی لکھی ہے۔ زینب کس خاتون کا نام؟ جہاں مردوں کا پتا پانی ہوتا ہے وہاں بھی سیدہ زینب ہمت کا اظہار کرتی۔ یہ شیر فاطمہ، خون علی، لعاب نبی کی تاثیر ہے۔ اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گویا کہ زینب بیٹوں کو تیار نہیں کر رہی تھی، بیٹوں کا جنازہ تیار کر۔ ایک ماں کے دل سے پوچھو کہ وہ بیٹوں کو مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے بھیج رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے، اور اس کے بعد پیشانی چوم کر کہتی ہے میرے بیٹو جاؤ اور جا کر بتا دو کہ تم نواسے علی کے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو، پیٹھ دکھا کے مت آنا، تمہاری نانی کی بارگاہ میں تمہاری ماں کو شرمندہ نہ کرنا، جاؤ اور جا کر کے جام شہادت پیو۔ اور اس کے بعد بچوں کو رخصت کرتی ہے تو خیمے کے جھروکے سے جھانک کر کے دیکھتی ہے میرے بیٹے کرتے کیا ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہی، وہ دونوں شہزادے اون و محمد بھی گئے اور جانے کے بعد دونوں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی، امام عالی مقام بھی دیکھ رہے تھے۔ امام جب دونوں بھانجوں کا لاشا اپنے کندھوں پہ ڈال کر کے لاتے ہیں تو کہتے ہیں لو بہن، اللہ نے تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لی۔ ابھی بہن جو ہے سیدہ زینب پاک بچوں کا لاشاں دیکھتی ہے اور لپٹ جاتی ہے، لاشوں سے لپٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ آخر ماں تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، جب بھیج رہی تھی تو علی کی بیٹی تھی، اور جب لاشوں کو دیکھ رہی تھی تو صرف ماں تھی زینب۔ صرف بھیجتے وقت تو کردار نبھایا علی کا، لیکن ماں تو ماں ہوتی، لپٹ گئی، پیشانی کو بوسہ دیا۔ سیدہ زینب کے وجود بیٹوں کے خون سے تربتر ہو گئے۔ امام علی مقام بہن کی اس پوزیشن کو دیکھ کر کے بے چین ہو گئے، بہن کو تسلی دینے لگے۔ ایسے میں ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ اتنے میں سامنے پورے قافلے کا علمدار کھڑا ہو گئے۔ جو ہمت ہے حسین پاک کی، جو ریڑھ کی ہڈی حسین پاک کی۔ عباس غازی کھڑے ہو گئے، بھیا اب کوئی بچہ تو نہیں ہے، اب جانے دو اپنے غازی کو۔ امام علی مقام نے کہا عباس تم جاؤ گے، ایسے دکھ نہ دو، ایسے دکھ نہ دو، ایسے تکلیف نہ دو، ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہیں کسی حالت میں جانے نہیں دوں گا، تم میرے لشکر کے غازی ہو، علمدار ہو، تم نہیں جانا ہے تم نے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی۔ غازی عباس کون ہے؟ غازی عباس حصول برکت کے لیے اس باب الحوائج کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے تھے، پچھلی نشست میں بیان کر چکا ان کی زندگی کے کچھ گوشے بیان کر چکا ہوں۔ آج ان کی زندگی کا ایک گوشہ پڑھنا چاہتا ہوں، پتہ چلے گا عباس کون ہے۔ حضرت عباس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پرتو علی ہے۔ عباس، غازی عباس پرتو علی۔ ان کی زندگی عجیب ہے۔ 25 یا 26 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ام بنین کے بطن سے، لیکن جس دن پیدا ہوئے ماں نے گود میں لیا تو آنکھ نہیں کھولی۔ غازی عباس 4 شعبان کو جب پیدا ہوئے 25 یا 26 ہجری میں، جس دن پیدا ہوئے ماں کی گود میں آئے، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ بند تھی۔
بابا علی کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھولی، آنکھ بند۔ امام حسن کی گود میں گئے، آنکھ نہیں کھولی، آنکھ بند تھی۔ جب امام حسین کی گود میں آئے، آنکھیں کھول دی۔ عشق حسین لے کر دنیا میں آئے تھے، بلکہ حسین کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ آنکھیں کھولی، سب سے پہلا چہرہ امام حسین کا دیکھا، پوری زندگی حسین حسین کرتے، بڑا پیار کیا، بڑا پیار کیا، بہت پیار کیا، بڑی محبت کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور زین پر سے پیر اٹھاتے تھے تو قد اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی ان کے پیر زمین پہ ٹکتے تھے، اتنا قد اونچا تھا۔ اور پھر میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں خوبصورتی کتنی تھی، بہت پیار کیا۔ مولا حسین کے شہزادوں سے، بچوں سے، بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب آئے کہتے ہیں کہ آقا مجھے امام اجازت دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، تم نہیں جاؤ گے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں سیدہ سکینہ آئی۔ سکینہ نے کہا چچا آپ سے جو مانگتی ہوں آپ دیتے ہیں، دیکھیں نا بھیا علی اصغر پیاس سے کیسے بے چین۔ چچا آپ ہمیں پانی نہیں پلائیں گے؟ پانی 3 دن ہو گئے، پیاس سے بےتاب ہے چچا، پانی پلائیے۔ امام نے کربل کے میدان میں جانے سے روکا۔ غازی عباس، سیدہ سکینہ کہتی چچا پانی پلائیے، پیاس لگی ہے۔ غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جائیں گے۔ مشکیزہ اٹھایا اور کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ تیرا چچا ابھی آتا ہے اور ابھی پانی لاتا ہے۔ غازی نکلے، سرکار عباس جو مرادیں دل میں لے لیں۔ جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے فرمایا جب ان آقاؤں کی، بزرگوں کی شہادت یا ان کے وصال کا ذکر کیا جائے یا حضور کی میلاد پڑھی جائے، میلاد بیان کی جائے، تو دل میں مرادیں لے کر جو مراد لے لیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ غازی نے کندھے پہ ڈالا، مولا عباس نے، اور مشکیزہ لے کر کے آپ چلے۔ وہاں پیرا تھا اشقیاء کا، اور شقی لوگوں کا، بدبختوں کا، بد نصیبوں کا پیرا تھا۔ جانور لوٹ رہے ہیں پانی کے اندر، چرند پرند پی رہے ہیں، یہودی، نصرانی، کافر، مشرک سب پی رہے ہیں، سب کو پینے کی اجازت ہے، ساقی کوثر کے نواسوں کو پینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہرا لگا دیا ہے، جن کے صدقے میں کائنات بنی ان کے نواسوں کے لیے پہرا لگا ہے۔ غازی عباس نے ان نامردوں کے ساتھ لڑتے لڑتے، تلوار چلاتے چلاتے لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو چیر ڈالا، اور چیرنے کے بعد آپ جو ہے وہ فرات پر پہنچے، اور فرات پر پہنچنے کے بعد آپ فرات کے اندر داخل ہو گئے۔ گھوڑے نے پیر ڈال دیے، نیچے اترے، پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب کندھے پہ ڈالا خیال آیا یہ پانی میں بھی تو وہاں جا کر پی نہیں ہے، اگر میں چلو بھر پانی یہیں پی لوں تو اتنا پانی بچے گا تو کسی اور کو کام آ جائے گا۔ تو غازی عباس پاک نے، مولا عباس نے جیسے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لینے کے بعد خیال آیا جس حسین کو آقا مانتا ہے وہ پیاسا ہو، ان کی آل پیاسی ہو، اور تو پی لے، اسی کو وفا کہتے ہیں، وفا اسی کا نام ہے۔ حسین اور آل حسین کو چھوڑ کے تو سیراب ہو جائے۔ پانی چھوڑ دیا، نہیں پیا، پانی نہیں پیا، گھوڑے پر بیٹھے، پلٹے۔ جب پلٹ رہے تھے، شمر ذل جوشن اس بدبخت پلید نے کہا خبردار، اس سے پہلے کہ عباس خیمہ اہل بیت کے قریب پہنچے وہ پانی گرا دو، اگر چند قطرے بھی پانی اس خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا نہیں پیاس سے 3 دن کے نڈھالے، بھوکے اور پیاسے، یہ حالت ہے، لڑنے کا یہ عالم ہے، اگر ان کو پانی مل جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ایک بھی بچ کر نہیں جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس لیے پانی نہ جانے دو۔ خیمہ اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے ظالم دوڑے اور حضرت عباس پر حملہ کر دیا۔ عباس بائیں کندھے پر مشکیزہ ہے، دائیں ہاتھ سے مقابلہ ہو رہا ہے، ایسے میں ایک بدبخت جو ہے
عباس کے بازو پر وار کرتا ہے، غازی عباس کے بازو پہ وار کرتا ہے۔ ابھی بھی کربلا میں وہاں قبہ بنا ہوا ہے جہاں غازی عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، ابھی بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے، نشانی موجود ہے۔ غازی عباس کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، بازو کٹا، چاروں طرف سے گھیر لیا، دوسرے کندھے پر مشکیزہ ڈالا اور اسی ہاتھ سے لڑتے رہے، ان لوگوں کو جہنم رسید کرتے رہے۔ ایسے میں دوسرا بازو کاٹ دیا گیا۔ غازی عباس نے اپنے منہ میں مشکیزے کو دانت میں پکڑ لیا اور کوشش کی کہ گھوڑا دوڑائیں۔ خیمے کے قریب پہنچنے والے تھے، کچھ فاصلہ تھا کہ ظالموں نے کئی تیر ایک ساتھ چلائے۔ حضرت غازی عباس، وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے تیر غازی عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جیسے ہی پیوست ہوا پے در پے تیر چلتے رہے۔ غازی گھوڑے سے زمین پر آئے۔ تھوڑا تصور کریں، یہاں تصور کی دنیا میں سوچتا ہوں، جب ہم کبھی زینے سے گرتے ہیں، کبھی بائک سے گرتے ہیں، کبھی سواری سے گرتے ہیں، تو گرنے والا کیا کرتا ہے؟ گرتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تاکہ آپ کبھی بھی دیکھیں کسی کو اگر کوئی مارے، سر پہ مارے، جسم پہ مارے، تو وہ ہاتھ کو اپنا سہارا بناتا ہے، تحفظ کا ذریعہ بناتا ہے، تاکہ ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ایسے گرنے والا بھی بائک سے یا سواری سے گرتا ہے تو وہ ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ بچا لوں۔ ہائے ہائے، جس کے بازو پہلے ہی کاٹ لیے گئے، جس وقت وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، عباس، غازی عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی، امام، امام میری مدد کیجیے، ادرکنی یا امام، امام میری مدد کیجیے۔ امام علی مقام تک آواز پہنچی، پانی تو بہہ چکا تھا، آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ امام نے آگے کہا، عباس میرے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے، جان جاتی اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رونا اس پر ہے کہ سکینہ اور اصغر کی مراد کو میں پوری نہ کر سکا، ان کے میں کام نہ سکا، ان شہزادوں تک میں پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام نے اپنی گود میں لیا، امام نے اپنی گود میں لیا۔ یاد کرو وہ دن 4 شعبان کا دن، 25 یا 26 ہجری تھی، تب گود میں آئے تھے تو آنکھ کھولی تھی، اور اب آنکھ بند ہونے والی ہے تو بھی حسین کی گود ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے۔ عباس اس غازی کا نام ہے۔ سب سے پہلے جس کو دیکھا تھا وہ حسین تھے۔ امام سے کہا، امام ایک بات کہوں، ایک وصیت ہے، کروں؟ کہو، پوری کروں گا، اس کے لیے جو قربانی دینی کرے دوں گا۔ عباس نے کہا، امام جب جو شہید ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خیمے میں رکھتے ہو، میری گزارش ہے، میری وصیت ہے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے خیمے میں مت لے جانا امام، مجھے یہی چھوڑ دینا، جو انجام ہوگا، مجھے یہی چھوڑ دینا۔ امام نے کہا، کیوں؟ فرمایا، کہنے لگے، جتنی دیر تک میرا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر ہوگا کہ اب میرا چچا آئے گا، صبر تو ہوگا، لیکن جب وہ مجھے دیکھے گی کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں تو شاید اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا۔ حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے۔ پھر امام نے کہا، میرے غازی میری بھی تو ایک مراد پوری کر، میری بھی ایک مراد، جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، ایک تمنا ہے غازی، ایک بار بھائی بول۔ ایک مرتبہ بھائی بول دی غازی۔ بولا، عباس نے آنکھیں کھولی اور کھول کر کے کہا، آپ بھی علی کے بیٹے، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، لیکن آپ کی ماں بنت پیغمبر ہے، میری ماں آپ کی ماں کی خادمہ ہے، لیکن آپ کا حکم ہے تو آج آپ کو
आंखें खोली और कहा, रुंधी रुंधी सी कमजोर सी आवाज में गाजी ने भाई कहा, और भाई कहकर आंखें बंद कर ली। गोया के गाजी की जबान पर, अब्बास की जबान पर आखिरी जुमला जो था, गोया कि वो भाई का था इमाम हुसैन को, और आंखें बंद कर ली। इमाम ने कहा, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट। दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट गई। यूं वफ़ा करते हैं वफ़ा वाले, अहले वफ़ा की शान ये होती है। अभी गाजी अब्बास की शहादत का मंज़र इमाम की आँखों में था, दिल छलनी था, दिल बेचैन था। ऐसे में हम शबी पैगंबर, हम शबी पैगंबर, तनवीर मुस्तफ़ा, तस्वीर मुर्तज़ा, मौला अली अकबर सामने आए। बाबा सब चले गए हैं, मुझे इजाज़त दे। हाय हाय, कहते हैं कि इमाम अली अकबर इतने खूबसूरत और ऐसे हम शबी रसूल थे कि मदीने वालों को जब हुजूर की याद आती थी तो हज़रत अली अकबर का चेहरा देख लेते थे। ख़ानदान में अली अकबर का चेहरा देखा जाता था। बड़े हसीन थे, बड़े जमील, और उनकी परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की थी। खूबसूरत थे, भाई के बेटे थे, फूफी ने पाला था, और उनकी तरबियत जंगी महारत के मामले में हज़रत अब्बास ने की थी। अब्बास ने फ़न हर्ब, ज़र्ब, घोड़सवारी सब कुछ सिखाया था, और बड़े चहीते थे, बड़े लाडले थे। बहुत ख्याल किया जाता था ख़ानदान में हज़रत अली अकबर का। हम शबी पैगंबर जो थे, हुजूर के हम शबी जो थे, बहुत ख्याल किया जाता था। आए कहने लगे, बाबा मैं जाना चाहता हूँ। कोई ज़िद, कोई हर्ट ऐसी नहीं थी जो पूरी न की जाती हो। इमाम की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। इमाम की आंखों के सामने अंधेरा सा। बेटे को, हम शबी पैगंबर को, तस्वीर मुस्तफ़ा को कैसे इजाज़त दूँ? बाबा सबको इजाज़त दी, अली अकबर को इजाज़त न दीजिएगा। इमाम ने फरमाया, किस मुँह से इजाज़त दूँ? मुझे ख्याल आता है वो मंज़र, मुझे वो ख्याल आता है कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाई कुएं में डालने के लिए ले जा रहे थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को यूँ बार बार अपनी गोद में छुपाते थे और कहते थे, मैं नहीं ले जाने दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा। तो बेटे कहते थे, आप हम पे यकीन नहीं करते, हम अपने भाई को ले जाना चाहते हैं। तो हज़रत यूसुफ़ ने कहा, बाबा ये कैसी मोहब्बत है, और ये कौन सी मोहब्बत है? सबको खेलने कूदने की इजाज़त है और यूसुफ़ को नहीं, कौन सी मोहब्बत? तो जनाब याकूब ने रोते हुए कहा था, यूसुफ़ आज शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास न हो, काश एहसास तुम्हें उस दिन होगा जब तुम जैसा खूबसूरत तुम्हारा कोई बेटा होगा, तुम जैसा खूबसूरत तुम्हारा कोई बेटा होगा, और उसके भाई उसको कुएं में फेंकने के लिए लेकर जा रहे होंगे, और जो तुम्हारे दिल पर गुजरेगी आज वही मेरे दिल पर गुजर रही है, तुम्हें पता नहीं है। हज़रत यूसुफ़ का हुस्न था वहाँ। सिर्फ हुस्न की बात कर रहा हूँ, मर्तबे की बात नहीं कर रहा। मफ़हूम मुखालिफ मुराद मत ले लीजिएगा। वहाँ हुस्न यूसुफ़ था, यहाँ शबीह मुस्तफ़ा है। और अली अकबर खड़े होकर कहते, 18 साल के जवान। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदर लफाजिल फ़ख्रुल अमासिल लिखते हैं, 18 साल की उम्र थी, शबाब था, और इस उम्र में हुस्न पूरा जौबनों पर था। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, बेटा मैं कैसे इजाज़त दूँ? कहा, बाबा मुझे इजाज़त दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे जान कुर्बान कर दूँ अल्लाह के दीन के लिए। बिल आखिर इमाम हुसैन ने हम शबी पैगंबर इमाम अली अकबर को अपने हाथों से अमामा बांधा और घोड़े पर सवार किया, और घोड़े पर सवार करके बीबियों को अली अकबर ने, शहज़ादा अली अकबर ने आखिरी सलाम किया, और सलाम करके
جیسے ہی بڑے امام نے فرمایا علی اکبر ایک بار پلٹ کر دیکھ، میرے بیٹے ایک بار پلٹ کر سوچے، صحیح غور کریں، اللہ کے دین کے لیے قربانی کیا ہے۔ امام علی اکبر گھوڑے پر سوار ہیں اور بڑھتے ہیں۔ بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ میدان میں پہنچے، حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ اس کا نقشہ کھینچتے، حضرت استاذ زمن حضور رئیس القلم کتنے خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھینچتے، کہتے ہیں کہ جب ہم شبیہ مصطفیٰ سج دھج کے جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کربلا کا ذرہ ذرہ حسن اکبر کی رانائیوں سے چمک اٹھا ہے، اور دشمن بھی دیکھ کر کے کہنے لگے یہ کون آ گیا ہے۔ بلکہ لکھنے والوں نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا جیسے احد کے پہاڑ سے ابھی مصطفیٰ جان رحمت نے گویا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے۔ اتنے مشابہ تھے، مشابہت اتنی تھی۔ امام علی اکبر کو دیکھ کر کے شمر نے کہا ابن سعد سے، کون ہے یہ؟ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا حسن جمال ہے اس کے پاس۔ تو کہا کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ مرعوب ہو گئے حسن دیکھ کر، اور جیسے ہی مولا علی اکبر آئے، حسن تھا، صحت تھی، طاقت تھی، جرأت تھی، شجاعت تھی، گھوڑے پر سوار تھے، اور حسن کی رانائیوں سے گویا کہ پورا عرض کربلا مرعوب تھا۔ اسی میں آپ کی آواز گونجی۔ اچھا، حسن تو حسن مصطفیٰ کے مشابہ تھا، آواز بھی حضور کے مشابہ تھی، اور اسی آواز سے آپ نے کہا انا علی ابن حسین و ابن علی، کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا اور وہ علی کا بیٹا ہے۔ نحنو اہل البیت اولا بالنبی، کہ ہم نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ اپنا تعارف کرایا کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، اور وہ علی کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کی شان بھی کیا ہے، جس کے بابا بھی علی ہیں، جس کا بیٹا بھی علی۔ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ہوں، بھیجو کس کو مقابلے میں بھیجتے ہو۔ وہاں بھی وہی صورتحال پیش آئی۔ مورخین لکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، سب ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، کوئی نکلتا نہیں تھا۔ مولا علی اکبر نے خود گھس گئے ان کے لشکر کی طرف، اور بڑا نقصان کیا ان کا، اور بہت نقصان کرنے کے بعد پھر پلٹے، اور پلٹ کر کے آئے، اور آنے کے بعد کہتے بابا صرف 2 گھونٹ پانی، صرف۔ ایک تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، چلچلاتی دھوپ، کربلا کے ریگزار، اور اس پر لوہے کا لباس، وہ گرم کرتا تھا، زرہ جو تھی وہ گرم کرتی تھی، بے چین تھے، صرف 2 گھونٹ پانی پر۔ احساس کر لیں میری قوم کے جوان، کربلا کی قربانی کا احساس کر لیں۔ مائے رمضان المبارک مئی کے مہینے میں آتا ہے تو 40% لوگ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، روزے سے ہی جی چراتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ افطار کا وقت کب ہوگا۔ ہم جیسے لوگ بھی رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آدھا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو گھڑی پر نظر جاتی ہے کہ کب افطار کا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے گھڑی دیکھتے دیکھتے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی۔ لیکن 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی پیاس، غم ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، خاندان والوں کی لاشیں ہیں، ایک لاش پڑی ہوتی ہے، ایک لاش، پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے، غم میں ڈوب جاتا ہے۔ اہل بیت کی ہمت کی داد دیں، سر کٹانا، گھر لٹانا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔ امام علی اکبر بابا 2 گھونٹ پانی سینے سے لگائے، میرے بچے، میرے لال۔ جب میں پیاس میں ہوتا، سفر میں پانی نہیں ہوتا، تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے آج نانا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان تجھے چسا۔ سوکھی ہوئی زبان 3 دن کی پیاسی، جو سوکھ کر گویا کہ کاٹے کی مثل ہو گئی تھی، وہ زبان
جس پہ ملاحتوں کا حسن قربان امام نے اپنے جواں سال بیٹے علی اکبر کے منہ میں دیا، زبان بابا کی سوکھی ہوئی منہ میں آئی۔ احساس ہو گیا علی اکبر کو کہ میری پیاس تو پیاس ہے، میرا بابا بھی پیاسا ہے، ہم تو دکھڑے غم کے انہیں سناتے ہیں، یہ کسے سنائیں گے؟ واپس پلٹے اور آخری سلام کیا۔ بیویاں حسرت و یاس کی تصویر بن کر، مجسم بن کر تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے لگے، گویا کہ دل کی دھڑکنیں کہتی تھی اب تصویر مصطفیٰ کو آخری مرتبہ دیکھ لو، شاید اس کے بعد حیات میں اس کا دیکھنا نصیب نہ ہو۔ مولا علی اکبر پلٹے، پلٹنے کے بعد دشمنوں میں سے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہوا، عمرو سے مقابلہ ہوا، طلحہ سے مقابلہ ہوا، اس طریقے سے جو پہلوان ان کے پاس تھے مقابلہ کرتے کرتے مولا علی اکبر نے سب کو جہنم رسید کیا۔ پھر آخری میں شمر کی بدترین اور ملعون آواز گونجی، چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور تیروں کی بارش کر دو۔ ایک بدبخت نے نیزہ اٹھایا اور زور سے سینے پر امام علی اکبر کو مارا۔ علی اکبر کے سینے پر جیسے ہی نیزہ گھسا، سر چکرایا اور حسین کا لال ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی۔ زمین پر آئی تو کہا بابا میری خبر لیجئے۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب علی اکبر نے کہا بابا میری خبر لیجئے، 56 سال 5 مہینے 5 دن امام حسین کی عمر تھی، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر تھی۔ امام علی مقام دوڑے تو کیا دیکھا کہ مولا علی اکبر کربلا کی ریت پر تڑپ رہے ہیں، ایک تڑپ ہے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ باپ کی ہاتھوں کی ٹھنڈک جب پیشانی پر محسوس کی، آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہا بابا سینے میں بہت تکلیف، بہت درد ہے، یہ نیزہ درد اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ امام پاک سے کہا بابا اگر ابھی بھی یہ نیزہ آپ نے میرے سینے سے نکال دیا، میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر لڑوں گا اور پھر ان سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے کا سر زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کر 56 سالہ باپ نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد 18 سال کے بیٹے کے سینے میں جو نیزہ لگا تھا جیسے اس کو زور سے کھینچا، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ نیزے کی انی پر جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا امام نے تو امام کی کیفیت غیر ہو گئی، اور پھر جوان سال بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ کہتے ہیں بیٹے کے لیے باپ کا جنازہ پڑھنا کچھ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں، مورخین لکھتے ہیں 18 سال کے بیٹے کا لاشا 56 سال کے حسین اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اے قادر و قیوم میری یہ جوان سال قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ کہہ کر کے لاتے ہیں، خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔ کوہرام بپا ہو گیا، خیمے کے اندر پورے خیمے خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے سب خالی ہو گئے، کوئی نہیں بچا، خیمے ویران ہو گئے۔ ہائے ہائے، لوگ سمجھ رہے تھے ہماری مرادیں پوری ہو گئی کیونکہ ہم نے خاندان نبوت کو ختم کر دیا۔ ایسے میں امام علی مقام سوچتے ہیں اب کیا کریں۔ اتنے میں بستر پر، وہ بھی چمڑے کے بستر پہ لیٹے ہوئے امام زین العابدین جو کئی دن سے بیمار تھے، کہتے ہیں بابا اب میں جاؤں گا۔ امام کہتے ہیں بیٹے تم کیسے جاؤ گے، بیمار ہو؟ علی عزت امام زین العابدین امام علی اوسط کہتے ہیں بابا میں جا سکتا ہوں، اور جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں زمین پہ گر جاتے۔ امام زین العابدین اٹھنے کی کوشش کرتے زمین پہ گر جاتے۔ امام نے کہا بیٹا تم نے نہیں جانا، اگر تم جاؤ گے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ قیامت تک حسین کی نسل تم سے باقی رہے گی۔ نانا کی، بابا کی جو امانتیں میرے سینے میں ہیں وہ تمہیں لینا ہے،
تم نہیں جا سکتے. ابھی یہی باتیں دونوں باپ بیٹوں میں ہو رہی تھی. اتنے میں حضرت سیدہ زینب حضرت رباب کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتی. کہتی حسین 6 مہینے کا لال ننھا سا بچہ، معصوم بچہ، پیاس کبھی مٹھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے کبھی سمیٹتا ہے. اس کی ماں کا سینہ خشک ہو گیا بھوک اور پیاس کی وجہ سے. دودھ نہیں ہے، پیاس سے بچہ تڑپ رہا ہے. بھیا جاؤ نا ان سے کہنا کہ بچہ تو لڑ نہیں سکتا، بچہ مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمیں پانی نہ دو، چند قطرے اس کو تو پلا دو. گویا کہ میرے امام نے کہا کہ نہیں، مانگنا ہمارے خاندان کی ریت نہیں ہے. سیدہ نے کہا، سیدہ زینب نے، امی کا واسطہ چلے جاؤ بھیا، بچے کی جان بچ جائے گی. اس کا رونا اب دیکھا نہیں جاتا. جو بڑے ہیں، جو کچھ عمر رکھتے ہیں، وہ بھی بے چین ہیں، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت اٹھا رہا ہے. لے جائیں. کافر بھی بچے پہ رحم کرتے ہیں، وہ کچھ دے دیں گے، پھر بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لے جاؤ. بہن کی بات مانی، لے گئے. کہا اگر تم سے دشمنی لیے تو ہم نے لیے نا، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، اس کو چند قطرے پانی پلا دو، ہمیں نہ دو. اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم بچے کے بہانے خود پی لیں گے، ہمیں نہ دو، اپنے ہاتھ سے پلا دو. شمر نے دیکھا، کہا بیعت کرو یا لڑو، ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا تمہیں، نہ تمہیں ملے گا نہ تمہاری اولاد کو ملے گا. بعض مورخین نے یہ جملہ بھی لکھا ہے، کیسے پانی پلائیں تیرے بیٹے کو، سانپ کا بچہ سپولا ہوتا ہے. ان ظالموں نے یہ تانا دیا. اور اس کے بعد امام نے کہا پانی پلا دو، شاید اس کا صلہ قیامت میں نانا سے دلوا سکوں، پانی پلا دو. شمر نے اشارہ کیا، آنکھ کا. ہرملہ بن کاہل اس پلید نے تیر نکالا، اور تیر نکال کر کہا حسین اپنے بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے تجھے، لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا. اور یہ کہہ کر کے اس نے تیر چلایا، اور تیر امام علی اصغر کے حلق کو چیرتے ہوئے، معصوم 6 مہینے کے بچے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو کو چیرتے ہوئے باہر نکلا. نور کا ننھا سا پتلا، 6 مہینے کا معصوم، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی، باپ کی گود میں ہلکی سی جھرجھری لی اور ایک آخری ہچکی لی، اور وہ ہچکی ہمیشہ کے لیے عرض کربلا پر خاموش ہو گئی. امام نے اپنے بازو میں اور حلق میں جو تیر پیوست تھا اس کو کھینچا تو گلے سے خون کی پھوار نکلی. امام نے ہاتھ میں سمیٹا. کہتے ہیں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی اگر آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک پانی نہیں برسے گا. زمین پہ ڈالنا چاہا، آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا. امام نے وہ خون گویا کہ اپنے چہرے پر لگایا، داڑھی پر، اور فرمایا کہ مولا قیامت کے دن تیرا حسین اسی حالت میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا. اور ننھے سے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ 18 سال کی قربانی کو قبول کیا ہے، 6 مہینے کی اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول فرما لے. جب سینے سے لگا کر لاشے کو لے چلے، سینے سے لگا کر، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، بیویاں کہہ رہی تھی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی، شاید ان لوگوں نے بچہ سمجھ کر پانی پلا دیا ہے، اس لیے ہمارا بچہ چپ ہو گیا ہے. جیسے ہی امام خیمے میں پہنچے، بی بی ام رباب نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو تو
کافر بھی ترس کرتے ہیں، پلا دیا نا انہوں نے پانی؟ امام نے کہا ہاں میرے بچے نے پانی تو پیا، لیکن شامیوں کے یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا کے ہاتھوں سے۔ جام کوثر جتنا سننا تھا کہ بیبیوں نے جیسے ہی ہاتھ میں امام علی اصغر کو لیا، کوہرام بپا ہو گیا، سینے سے لگا کر رو پڑی۔ علی اصغر کا جھولا خاموش ہو گیا، خیمے میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ ابھی امام لا کر کے علی اصغر کو بیبیوں کے حوالے ہی کیا تھا۔ ایک تاریخی روایت ہے جو بڑی مشہور ہے۔ بعض مورخین نے سیرت نگاروں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس کے خلاف اپنی تحقیق بیان کی ہے، لیکن ہمارے یہاں اورنگ آباد میں ایک خانقاہ ہے، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے خلیفہ ہیں حضرت فخر پاک، جن کا مزار بابا قطب الدین بختیار کاکی کے احاطے میں ہے۔ ان کی نسل میں جو مشائخ ہیں انہوں نے کثرت سے اپنے خطبات میں اس کو بیان کیا جو میں بیان کرنے والا ہوں۔ ابھی جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ روایت، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ بعض محققین نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن حضرت فخر پاک کی خاندان کے مشائخ جو بڑے علم والے تھے انہوں نے اپنے خطبات میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو میں صرف ناقل کی حیثیت سے، پتہ نہیں کس کی تحقیق صحیح ہے، میں تحقیق میں نہ الجھنا چاہتا ہوں نہ الجھانا چاہتا ہوں، لیکن صرف ناقل کی حیثیت سے حضرت فخر پاک کے ان نبیرہ اور شہزادوں کے حوالے سے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ناقل کی حیثیت سے آپ خود ہی فیصلہ کریں، اگر آپ کو صحیح لگے تو قبول کر لیں، نہیں صحیح لگے تو چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ کربلا کی بہت سی روایتوں میں محققین میں اختلاف ہیں، کیا بیان کریں کیا چھوڑیں، تو اس وجہ سے میں جہاں جہاں اختلافی بات آ رہی ہے وضاحت کر رہا ہوں کہ جس کو سمجھ میں قبول کرو، جس کو سمجھ میں چھوڑ دو، لیکن جو بات ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ امام علی اصغر کا لاشا بیبیوں کے حوالے کیا، حوالے کرنے کے بعد اب امام خود کربلا کے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں دیکھا کہ دور سے گرد اٹھتی ہوئی نظر آئی، ایسا لگا کہ کوئی آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں کوئی آنے والا آیا تو امام نے کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ امام میں مدینہ منورہ گیا تھا روضہ رسول کی حاضری کے لیے، اور وہاں پر میں حاضری کے لیے جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ ایک شہزادی پردہ نشین ہے، وہ آتی ہے اور روضہ رسول پر کھڑے ہو کر کے دیر تک روتی رہتی، اور رونے کے بعد پھر وہ چلی جاتی ہے۔ کئی دن ایسے ہوا، ایک دن میں نے اس شہزادی کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بی بی کون ہے آپ، کیوں روتی ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میرا نام فاطمہ صغرا ہے، اور میرے بابا کوفہ گئے ہوئے ہیں، جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو میں بیمار تھی اور مجھے بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں لے جا سکے۔ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اس پر گفتگو ہے، لیکن حضرت فخر پاک کے خاندان کے مشائخ کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں لے جا سکی اور اب بڑی یاد آتی ہے، وہ کوفہ گئے ہوئے، تو میں نے کہا کہ میں بھی کوفہ کا ہی رہنے والا ہوں، اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں بی بی، تو میں جان گیا کہ آپ نواسی رسول ہیں، اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو بتائیں۔ تو کہیں ایک کام کریں، آپ کوفہ جا رہے ہیں تو میرا خط لیتے جائیں اور میرے بابا کو میرا خط پہنچا دیں، اور فی الحال میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو میں قیامت کے دن اپنے نانا سے بہت کچھ دلواؤں گی، اور میرے بابا سے جب میری ملاقات ہوگی تو کچھ نہ کچھ انعام میں دلا دوں گی، اور وہاں آپ پہنچیں گے کوفہ تو وہ خود ہی بڑے سخی ہیں، تمہیں بہت نوازیں گے، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ اور ایک خط دیا اس بی بی نے اور کچھ کھلونے دی،
کچھ کپڑے دیے اور کہا کہ یہ میرے بابا کو لے جانا اور خط دے۔ امام نے خط کھولا تو مضامین الگ الگ بیان کیے گئے۔ امام نے خط کھولا تو یوں کہیے کہ شکایت، شکوے ہی شکوے تھے۔ سلام میرے بابا جان، اس کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو بھیا علی اکبر کو بھیجیں گے، بھیا قاسم کو بھیجیں گے، مجھے بلا لیں گے، اور ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی خط بھی نہیں بھیجا، کوئی آپ نے اطلاع بھی نہیں بھیجی، آپ لوگ ہیں کہاں؟ آپ لوگ کوئی اطلاع ہی نہیں کرتے، ناراض ہو گئے ہیں، اور اکبر تو آئے گا تو میں اس سے بہت ناراض ہو جاؤں گی، اور اس نے وعدہ وفا نہ کیا۔ اور بابا یہ چند کپڑے ہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کے لیے سل کر کے رکھے ہیں، میرا بھیا جو ہے وہ عمر کے کسی حصے میں پہنچ چکا ہوگا، یہ کپڑے میرے علی اصغر کو، یہ چھوٹے بچے کو میری طرف سے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں، اور مجھے جلدی بلائیں، مجھے جلدی طلب کریں، کسی کو بھیجے بابا جان تاکہ میں علی اصغر کا جھولا جھلانے کی سعادتیں حاصل کروں، اپنے بھیا کو کھلا سکوں۔ بہت سی باتیں لکھی۔ امام نے خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمانے لگے کہ اے آنے والے تیرا شکر ہے، لیکن تجھے پتہ کیسے چلا؟ کہا امام میں کوفہ ہی جا رہا تھا، میں نے ادھر فوج دیکھی تو میں نے رستہ کاٹ لیا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، ادھر آیا تو ادھر آپ سے ملاقات ہو گئی، تو میں جا اللہ تجھے جزا دے، اس وقت تجھے دینے کے لیے میرے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ خط لے کر اور وہ کپڑے لے کر اور وہ تحفے طائف لے کر جو بھی تھے جو سیدہ سغرا نے بھیجے تھے، جب خیمے میں پہنچے تو بیبیوں نے کہا کون تھا؟ کہا سغرا کا قاصد تھا۔ کہا کیا کہا اس نے؟ تو کہا کہ اس نے یہ علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، اور اب علی اصغر کی حالت یہ ہے کہ وہ ان کپڑوں کو پہن بھی نہیں سکتے۔ امام نے کہا کہ سغرا شاید تیری یہ مراد پوری نہ ہو سکی، اور پھر گھر والوں وہ خط کو دیکھ دیکھ کر بہت روئے، زخم پہ زخم ہرے ہو گئے۔ ابھی یہی کیفیت تھی کہ امام عرش مقام نے اپنی جانشینی کا امامہ امام زین العابدین کے سر باندھا، اور باندھنے کے بعد سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر جو امانتیں سینے میں تھی سب منتقل کیا۔ فرشتوں کی گویا کہ چیخیں نکل گئی ہوگی۔ اب باری آتی ہے اس کی جو جان کربلا ہے، شان کربلا ہے، آبرو کربلا ہے، نبی کے گھرانے کی آبرو ہے، اہل بیت اطہار کے گلستہ کا 5واں پھول ہے، پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے۔ ہائے ہائے سارے زخم اٹھائے، دن بھر آوان و انصار کی لاشیں کندھے پر اٹھاتے رہے، اور اب کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا معصوم بھی چلا گیا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیاری کرتے ہیں، صندوق کھولا، اس صندوق سے جو ہے مصری ابا نکالی، شان سے جا رہے مصری ابا نکالی، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی، اور جناب جعفر طیار کا پٹکا باندھا، اور باندھنے کے بعد بیویاں دیکھ رہی ہے، حسرت و یاس کی تصویر اور مجسم بنے کھڑی ہے، بولے تو کیا بولیں، ایسا لگتا ہے کہ جسموں میں جان ہی نہیں۔ امام پاک کی باری آتی ہے، گویا کہ عنقریب یہ سہاگنیں بیوہ ہو جائے گی، خاک میں سہاگ مل جائے گا، سہاگ اجڑ جائے گا، بیٹیاں بے یتیم ہو جائے گی، پورا قافلہ سالار قافلہ چلا جائے گا تو پورا قافلہ بے سر و سامان ہو جائے گا۔ امام نے وصیت کی میری شہادت کے بعد ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، صبر کرنا۔ زین العابدین امام سے کہا کہ بیٹے آپ سالار قافلہ ہو، محرم ہو، یہ قافلہ لے جانا۔ سیدہ سے کہا زینب جب یہ قافلہ تیرا مدینے پہنچے تو نانا کو سلام کہنا، اور جو تو نے دیکھا ہے وہ ساری داستان نانا کو سنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا،
اور یہ بھی بتانا کہ جس حسین کو آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، اس نے قربانی دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نانا آپ سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا، وعدے کو وفا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امام پاک وصیت کرنے امام زین العابدین کو سکینہ لپٹتی ہے، بابا میرے بابا آپ نہ جائیں، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا عباس گئے اب تک نہیں پلٹے، بھائی اکبر گئے اب تک نہیں آیا، قاسم گئے نہیں آئے، اونو محمد گئے نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ نہ جائیں بابا، آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا آپ کے بغیر ہمارا کون ہوگا، آپ کے سینے پر کون سوئے گا بابا، کچھ سکینہ کو سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمارے ناز کون اٹھائے گا، آپ کو میں نہیں جانے دوں گی۔ امام نے سیدہ زینب کو سکینہ کو سونپا، آپ فرمایا سکینہ زینب تم جانتی ہو میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دے، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا، اس کو رونے مت دینا، اس کا خیال کرنا زینب۔ اور پھر بہت ساری باتیں کہی، اور جیسے رخصت ہونے لگے سیدہ نے ایسا لگتا تھا کچھ یاد ہے، کہا رکو بھائی رکو، اور ایک گٹھری کھولی، اور گٹھری کھول کر کے اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا اور کہا بھیا اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ بہن کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھا، پھٹا ہوا پیوند لگا ہوا، اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اس کے بعد سیدہ نے کہا یہ دوپٹہ امی فاطمہ کا ہے۔ تیسری رمضان کو جب دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا کہ زینب میرا دوپٹہ کربلا میں لے جانا تاکہ پتہ چلے کہ میرا حسین کربلا گیا ہے تو ماں کے آنچل کے سائے میں گیا ہے۔ جس بیٹے کے ساتھ ماں کا پلو ہو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، میرے بیٹے کو یہ میدان کربلا میں سونپنا جب وہ جا رہا ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، راحت القلوب میں یہ بات موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شب عاشور یا عاشورہ کی شب عاشور دیکھا کہ ایک بی بی ہے پردہ نشین جو کربلا کے میدان میں پتھر چن رہی، ایک پردہ نشین خاتون ہے جو پتھر چنتی ہے اور اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی، اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چنتی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، کیا کر رہی ہیں، پتھر چن رہی ہیں، آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں؟ فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ کل صبح میرا بیٹا حسین گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا، اپنی سواری سے اسی مقام پہ گرے گا، تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چبھ جائے، اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر رہی ہوں۔ یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتے، امام علی مقام علی جد علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹھنے کے لیے، سواری پہ بیٹھنے کے لیے جب امام نکلنے لگے تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا، کوئی بٹھانے والا تو چاہیے تھا، سارے خیمے خالی تھے۔ کل تک کے جو خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے، خوبصورت چہروں سے، آج وہ سارے خیمے خالی ہیں، سب خیمے خالی ہو گئے۔ امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے، جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی، خاندان کی ریت نبھائی جائے گی۔ نانا براق پر جا رہے تھے معراج میں تو جبریل نے رکاب تھامی تھی، نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامتے، علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے، اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین، حسین سوار ہوتے تھے تو حسن، اور حسین سوار ہوتے تھے تو عباس۔ آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو ضائع نہیں ہونے دے گی، نبھائے گی۔ حسین کوئی مرد نہیں ہے،
آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکیں. سیدہ زینب نے کیا بہن تھی, کیا محبت تھی بہن بھائی کی. اور پھر رکاب پکڑی, امام سوار ہوئے, بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے. حضرت استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل سالار قافلہ. اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے, بیویوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے, بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا, بچیاں یتیم ہوگی, ننھے ننھے بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا پدری کا. امام علی مقام جس کا دل 70 سے زیادہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے, اب میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر فرشتوں کی چیخیں نکلی ہوگی, پورا میدان بے چین و بے قرار ہو گیا ہوگا. اشقیاء نے امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا. اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا, اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اسی کے فوراً بعد SDI چینل پر خطاب بہت خوبصورت عنوان پہ فرمائیں گے, تو میں اپنی گفتگو کو وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. امام نے جب وہ خطبہ دیا وہ خطبہ بھی طویل ہے, لیکن امام علی مقام امام عرش مقام سامنے آئے اور آنے کے بعد ان ظالموں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر ان ظالموں نے ان پہلوانوں کو لایا. امام نے سب سے مقابلہ کیا, تھک چکے تھے, ہارے نہیں تھے, تھک چکے تھے, ہارے نہیں تھے. امام نے جو ہے وہ سب کا مقابلہ کیا. حالانکہ سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا, تھوڑی دیر غور کرو, سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا. انسان کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے تو تقریر کے الفاظ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے, انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی. کتنا دباؤ ہوگا بیویوں کا, ان کا کون محافظ ہوگا. بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, پورا قافلہ ہے, خواتین اور بچے رہ گئے, کوئی نہیں بچا ہے. ان کا کیا ہوگا, یہ مدینے تک کیسے جائیں گے. اور پھر علی اکبر جیسا شہزادہ, قاسم جیسا بھتیجا, اون و محمد جیسے بھانجے اور جناب عباس جیسا بھائی, اس طریقے سے گویا کہ پورا قافلہ لٹ گیا ہے. کیا زخم ہوگا, کیا درد ہوگا, کیا غم ہوگا. لیکن صبر و رضا کا مجسم حسین نانا نے لعاب چسا کر کے کتنا حوصلہ, کتنی ہمت, کتنی طاقت, کتنی جرأت, کتنی بہادری, کتنی شجاعت دی تھی کہ امام علی مقام پے کرے صبر و رضا بن کر, صبر و رضا کا پہاڑ بن کر کے ڈٹے ہوئے ہیں اور کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں اور اس کے بعد یزیدیوں کے چھکے چھڑاتے ہیں. بالآخر امام علی مقام پھر پلٹ کر آئے, بیویوں کو آخری سلام کہا اور سلام کہنے کے بعد پھر کچھ وصیتیں کی اور وصیت کرنے کے بعد امام علی مقام جب پلٹے چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. ابن جریر طبری کہتے ہیں 72 یا 73 زخم امام علی مقام کے جسم پر تھے. اور حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے دادا امام حسین کا وہ پیرہن دیکھا جو شہادت کے وقت جسم پر تھا تو اس میں تیروں اور تلواروں کے 300 سوراخ موجود تھے. یہ روایت بھی موجود ہے کتابوں کے اندر. تو اور ایک تیر امام علی مقام امام عرش مقام علی جد علیہ السلام کی پیشانی پر لگا, پیشانی پر تیر لگا, پورا وجود چھلنی تھا, خون سے لہو لہان تھے. اور گویا کہ آج میدان کربلا میں استاد زمن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. کہتے ہیں فرشتوں کا تانتا ایسے بن گیا تھا کہ افق کربلا بھر گئی تھی. آج رسول اللہ بھی موجود تھے, جسے پالا تھا, کندھوں پہ بٹھایا تھا, جس کے لیے سجدے طویل کیے تھے. وہ کیسے امتحان دیتا ہے, حضور بھی امتحان دیکھنے آئے تھے, علی مرتضیٰ بھی تھے, سیدہ فاطمہ بھی تھی, ارواح انبیاء بھی تھی, ارواح صالحین بھی تھی, سب دیکھ رہے تھے. نبی کا نواسہ کس شان سے امتحان دیتا ہے. حسین آج اپنے امتحان میں کامیاب تھے. امام علی مقام علی جد علیہ السلام نے زخموں کے گجرے پہنے تھے
اور خون کا صحرا سجایا تھا، خون کا صحرا سجایا، زخموں کے گجرے پہنے، اور جیسے ہی سواری سے آپ نیچے آئے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا، جو آپ سے وعدہ کیا، نانا جان جو آپ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وفا کر دیا ہے۔ اور پھر آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے مولا حسین تو تجھ سے راضی ہے، ذرا تو بھی بتا کیا تو حسین سے راضی؟ سب لٹا کر تو بھی حسین سے راضی ہے۔ امام علی مقام نے یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے، اور وہ زخمی پیشانی جس پر تیر لگا ہوا تھا امام نے سر سجدے میں رکھا، حالت سجدہ میں سر رکھا۔ ایک بدبخت آیا اور اس نے جیسے ہی امام کی گردن پر جو ہے وہ تلوار مارنی چاہیے، ہاتھ کانپ گئے اس کے۔ یہ منظر دیکھا، سیدہ زینب پکارنے لگی ابن سعد کوئی رشتہ تو ہے، شرم کر، شرم کر، جس کو نبی کندھوں پہ بٹھاتے تھے اس کو تم ذبح کر رہے ہو۔ بی بی پاک نے یہ فرمایا، ابن سعد نے منہ پھیر لیا کیونکہ رہ کی حکومت تھی، سیدہ پاک جا نہیں سکتی تھی۔ امام پاک نے سر سجدے میں رکھا، ایک بدبخت نے امام علی مقام علی جد علیہ السلام کی گردن پہ تلوار مارا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام کی گردن جیسے ہی تن سے الگ ہوئی، استاد زمن لکھتے ہیں شہادت جو گویا کے سرخ جوڑا پہن کر وہاں موجود تھی، حوران بہشت ٹھنڈے ٹھنڈے پانی لے کر موجود تھی، خوشبو سے گویا کے عرض کربلا معطر ہو گئی تھی، حوران بہشت نے اپنی زلفوں کو گویا کے بکھیر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ فرشتے؟ استاد زمن کہتے کہاں ہے وہ فرشتے جو انسان کی پیدائش پر چوں چرا کرتے تھے؟ آج وہ کربلا میں آ کے حضرت انسان کی یہ قربانی دیکھ کر انی عالم و ما لا تعلمون کا راز سمجھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ اور پھر امام علی مقام شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی امام شہید ہوئے آسمان سیاہ ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا۔ حالانکہ سورج کو گہن لگنا کسی کی موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں، لیکن اللہ پاک، امام سیوطی لکھتے ہیں اللہ پاک جب اپنے جلال کا اور غضب کا اظہار کرتا ہے تو سورج کو گہن لگ جاتا ہے۔ سورج کو گہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور پھر جو کچھ ہوا کل کی نشست ہمارے لیے اس سال کی آخری نشست ہوگی۔ کل جو انشاءاللہ آگے کی گفتگو کل بیان کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ امام کی قربانی کے صدقے ہمیں دونوں جہان کی برکتیں نصیب کرے، ایمان کی حفاظت کرے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب کرے۔ کربلا والوں کے صدقے اللہ ہمیں نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غم سے محفوظ کرے۔ اللہ دونوں جہان کی ذلت سے کربلا والوں کے صدقے میں ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو آنکھیں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتی ہے اہل بیت کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے احترام اور تعظیم کے ساتھ، اللہ ان آنکھوں کو کسی غم میں کبھی نہ رلائے۔ اللہ ہر خوشی آپ کو ہم سب کو نصیب کرے۔ بے اولادوں کے صدقے جو بے اولاد اللہ امام علی اصغر کے صدقے انہیں نیک اولاد عطا کرے۔ جو بیٹیوں کے باپ ہے، بیٹے چاہتے ہیں، حضرت امام علی اکبر کے صدقے اللہ سب کو اچھے سچے نیک ستھرے بیٹے عطا فرمائیں۔ جن کو رشتے نہیں اللہ ان بیٹیوں کو اچھے رشتے نصیب فرمائیں۔ جو لوگ غربت کی چکی میں پسنے اللہ انہیں ہر غربت کی چکی سے نجات عطا فرمائیں۔ کورونا کی وبا کا خاتمہ فرما دے اللہ، پھر سے اللہ حرم کو بحال کرے، مسجدوں کو بحال کرے، مسجدوں کی رونق کو بحال کرے۔ اللہ ہم سب کو دین و سنیت کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ جتنے علماء مشائخ سادات ہیں، جتنی سنی تنظیمیں تحریک اللہ سب کو عروج
دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے، بالخصوص اللہ سنی دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا کرے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت کو صحت، سلامتی، عمر خضر عطا فرمائیں، اور اللہ یہ قافلہ سنی دعوت اسلامی کا قیامت تک دین و سنیت کی خدمت کرتا رہے، بالخصوص شہر مالیگاؤں میں یہ تحریک خوب پھلے پھولے، قیامت تک کہ اس کی برکتیں قائم رہے۔ جتنے منصوبے ہم نے بنا رکھے ہیں اے اللہ کربلا والوں کے صدقے، ہم کمزوروں کے بازو میں اتنی طاقت نہیں مولا، اے اللہ ہمارے منصوبوں کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے، سب منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ میرے تمام ساتھی مالیگاؤں کے، بالخصوص مجلس شورا کے ارکان، مبلغین، معاونین، میڈیا ٹیم کے احباب، شعبہ مدارس کے، شعبہ مساجد کے احباب، اللہ سب پر کرم کرے، اور مالیگاؤں کے جتنے مسلمان بھائی بہنیں ہمیں پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ سب کو کربلا والوں کے صدقے بہتر جزا، بہتر صلہ عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ مجھے آپ سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔